وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وفی روایت اخرى کنت نبیا وآدم منجدل فی تینتی، صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ معزز سامعین کرام، بڑی خوشی ہے آپ کا مجمع دیکھ کر۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجمع ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہوگا۔ آپ کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ انتظامیہ کا پہلے ہی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں جو اتنا اچھا انتظام کیا، جس کے میں لائق نہیں ہوں، اس سے مجھے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج حضرت قبلہ مصباحی صاحب کی تقریر آپ سن چکے، بہترین کلام آپ نے سنا، تو ایمانی جوش تو پہلے ہی آپ کے اندر آ چکا ہوگا۔ میں جس جوش کی بات کروں گا وہ ہوگا علمی جوش۔ کون سا جوش؟ علمی۔ ایمانی جوش تو ہے ہمارے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم علمی جوش سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سے جوش سے؟ اگر علمی جوش ہمارے اندر ہر وقت موجود رہے تو کوئی بھی اتھیسٹ ہمارے ایمان میں شک پیدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایکس مسلم ہمارے اسلام کو مشکوک نہیں بنا سکتا، کوئی بھی مستشرق اسلام کے خلاف میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بکواس کرتا رہے لیکن ہمارا اسلام مشکوک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے اسلام کی کسی بھی بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان، بخاری شریف کی زبردست روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے تصدیق لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ من عند اللہ بالقلب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو بھی چیزیں لے کر ہمارے پاس آئے اسے دل سے سچا جاننے کا نام ایمان ہے۔ دل سے سچا جاننے کا نام، اور زبان سے اقرار بھی کر لینا، یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی اور دلیل ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا حق ہے، زمین پر تارے اگ سکتے ہیں ممکن ہے، آسمان سے درخت اگ سکتا ہے ممکن ہے، لیکن رسول اللہ جھوٹ بول جائیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں۔ اسی لیے بخاری شریف میں فرمایا لا یبلغ الانسان حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدری۔ ایک گزارش ہے آپ سے، جب تک میں تقریر کروں مجھے آپ کے نعروں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور سے میری بات سنیے، بس میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ دینا ہے انتظامیہ کو دے دیجئے، کسی ضرورت میں خرچ ہو جائیں گے، مسجد کو دے دیجئے کسی ضرورت میں لگ جائیں گے، اور خانقاہ ہے درگاہ ہے اس میں دے دیجئے کسی ضرورت میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں جب تک تقریر کروں یہ لے کے مت آئیے گا، صرف آپ کی دعائیں چاہیے بدلے میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میری طرف سے انتظامیہ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت یہ میری طرف سے انتظامیہ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری گفتگو غور سے سنیے آپ بس۔ تو میں نے ایمان کا مطلب کیا بتایا؟ ایمان اور شک اپوزٹ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ ہمارے یہاں حضرت علماء کی زبان میں بولتے ہیں اجتماع الضدین، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات اور دن ایک ساتھ ہو، کالا اور گورا ایک ساتھ ہو، کھٹا اور میٹھا ایک ساتھ ہو، لمبا اور پتلا ایک ساتھ ہو؟ نہیں، گیدرنگ آف اپوزٹ۔ اگر آپ نے انٹر میں انگلش پڑھی ہوگی اور آپ نے آکسیمورون پڑھا ہوگا فگر آف اسپیچ میں، تو آپ نے پڑھا ہوگا آکسیمورون کا مطلب گیدرنگ آف اپوزٹ۔ دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک اور ایمان دونوں، ایمان ادھر شک ادھر، دونوں اپوزٹ۔ تو جب ایمان نام ہی اس کا ہے پختہ یقین کا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا حق ہے،
اللہ نے جو فرمایا حق ہے، قرآن نے کیا فرمایا وہ بھی حق ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ سبحان تو اللہ. جہاں ایمان ہو وہاں شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ سے شکایت ہے، ہمیں آپ سے شکایت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل کچھ بازارو 5000 کے کرائے کے ایکس مسلم چل گئے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پہلے مسلمان تھے، ہم نے اسلام پہ تحقیق کی، اسلام ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اور اب ہم اسلام کے خلاف بول رہے ہیں اور کوئی بھی مولوی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. یہ 5000 کے کرائے کے ایکس مسلمز جس کی آپ حقیقت دیکھیں تو سب سڑک پہ پھرنے والے گنڈے تھے. انہیں معاش نہیں مل رہا تھا، انہوں نے دیکھا گھر بیٹھے کمائی کیسے ہوگی، تو انہوں نے دیکھا اسلام کے خلاف بھوکو، لوگ اپنے آپ ٹکڑے ڈالنے لگیں گے. آج کل پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اسلام کے خلاف بھوکنے لگو سوشل میڈیا پر، چینل کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے، ویڈیو کے ویوز بھی بڑھیں گے، اور فیس بک پہ لائیو آئیں گے تو لوگ اسٹارز ڈونیٹ کریں گے، ڈالر میں مزہ آ جائے گا، ہے نا. تو یہ کمانے کا ذریعہ ہے. یہ بڑے کتے بھونک رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ. پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر شک کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیوں شک پیدا ہو رہا ہے؟ جب ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کا تو شک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے بخاری میں فرمایا لا یبلغ الانسان حقیقت التقوی حتی یدع ما حق فی صدری، کہ انسان تب تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے سینے میں موجود ہر شک کو چھوڑ نہ دے. تو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم سب پر یہاں حضرت تقوی ایمان کے معنی میں ہے، جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے. اب علماء بیٹھے ہیں تو کہیں گرفت نہ کریں میری، تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے نا. یہاں جو تقوی لفظ آیا ہے اس روایت میں، اس کا معنی ہے ایمان. تو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں جو عقل میں نہ آئے، کیونکہ اسلام جہاں قرآن و حدیث سے بحث کرتا ہے وہاں عقلیات سے بھی بحث کرتا ہے. اگر آپ ہم سے کہیں کہ مولانا صاحب قرآن کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، حدیث کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، عقل سے ثابت کیجئے اللہ ایک ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. اگر آپ کہیں گے رسول اللہ سچے ہیں، قرآن و حدیث میں تو لکھا ہے، لیکن عقل سے ثابت کیجئے سچے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. ارے بھائی عقل تو ہمارے ہی پاس ہے. تو آج کل یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے بلائنڈ کنفارمیٹی یعنی بلائنڈ فالوئنگ، اندھ بھکتی سکھاتا ہے. ان کے مولویوں نے جو کہہ دیا اور مسلمان اس کو ماننے پہ مجبور ہے. حضرت کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں. اگر میں ٹوپی پہن لی میں نے ازہری، جبہ پہن لیا میں نے ازہری، یا میں نے پگڑی باندھ لی اور میں مولوی کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھوں اور میں کوئی بھی بات ایسی کہوں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہو، تو کیا آپ مانیں گے؟ تو پھر یہ بلائنڈ فالوئنگ کہاں ہوئی؟ بلائنڈ فالوئنگ تو وہ ہے جو کہو آمنا و صدقنا. جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے کہا کہ تمہارے لیے بیاج حلال ہے، تو یہودیوں نے بیاج کھانا شروع کر دی. یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہماری اس تورات میں رجم یعنی ریپسٹ جو ہوتے ہیں ان کی جو سزا ہے سٹوننگ، پتھر مار کے انہیں مار دو، یہ ہماری تورات میں نہیں ہے. یہودیوں نے بلیو کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، انہوں نے مان لیا. یہ ہے اندھ بھکتی. اسی کو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا. تو یہودی نبی کی بارگاہ میں آئے، بخاری اور مسلم میں دیکھیں کتاب تفسیر میں موجود ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو اپنے عالموں کو خدا نہیں بنایا، پھر آپ کا قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے مفتیوں کو اور اپنے پادریوں کو؟ عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں فادر، اور اس کے کئی درجے ہوتے ہیں، کارڈینل ہے نا، اس کے علاوہ جو ہے سب سے اوپر ہوتا ہے پوپ. اور پوپ جو ہوگا وہ رومن کیتھولک جو فرقہ ہے ان کی ہائیسٹ پاور ہے. پروٹیسٹنٹ نہیں مانتے، پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے وہ پوپ کو نہیں مانتا. یہودیوں کے جو عالم ہے انہیں بولا جائے گا ربائے. کیا بولا جائے گا؟ ربائے. عربی میں انہیں بھی ربی بولا جاتا ہے. تو میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہودی نبی کی بارگاہ میں آئے کہ بولنے لگے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا، یہ تو جھوٹا الزام ہے. تو نبی نے بتایا اس کا کیا جواب فرمایا. آقا نے فرمایا
یہاں خدا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے تم نے اپنے پادریوں کو سامنے رکھ کر اپنے روائے کو سامنے رکھ کے ان کی پوجا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کچھ اور تمہارے پادریوں نے اللہ کے مقابلے میں کہا کچھ, تو تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کے حکم کو مانا. گویا تم نے اللہ کے علاوہ ان کے حکم کو مانا, اور یہی تو عبادت ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ یہی تو عبادت ہے. تو اسلام میں تو اندھ بھکتی کو عبادت سے تعبیر کیا گیا. اسلام میں اندھ بھکتی ہے ہی نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں اندھ بھکتی ہے, کاش وہ پڑھ لیتا قرآن مقدس نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر اسلام کا عقل سے, انٹلیکٹ سے اور اس ریشنل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اسلام کبھی بھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی بات کرتا ہی نہیں. غور و فکر تو جہاں ہوگا وہاں اندھ بھکتی نہیں ہوگی. تقریباً 54 جگہ میرے علم میں اس وقت آیتیں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا افلا تبصرون افلا تعقلون افلا یتدبرون, کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کے اندر کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اب اونٹ کیسے پیدا ہوا؟ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں, یہ بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. اس کے اندر ایسی پاور ہے کہ یہ کئی ہفتوں کا پانی اپنے اندر روک لیتا ہے. ان چیزوں میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو لا محالہ آپ کو زولوجی پڑھنا پڑے گی. آپ کو زولوجی, تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے اس میں غور کرو, تو گویا کہ قرآن زولوجی پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. دے رہا ہے کہ نہیں؟ صریح بات ہے. جب قرآن یہ چیزیں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن کا تعلق عقل سے نہیں ہے؟ قرآن کا تعلق عقل سے ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. وہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ہے نا. یاد رکھیے, میں آپ کو ایک علم کلام کا مسئلہ بتاتا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر وہ میری تائید کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. چونکہ میلاد کا موقع ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ارشاد الخلق کے لیے, مخلوق کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. مخلوق کو, بہت انٹلیکچوئل باتیں ہیں, بہت غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کرام کیوں آئے حضرت آدم سے لے کے سیدنا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ تاکہ مخلوق کو سیدھی راہ دکھائیں, تاکہ مخلوق کو سیدھی راہ دکھائیں. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا, اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا, کیا تب ہم سے اللہ کی توحید کا حساب نہیں ہوتا؟ کیا ہم اللہ کے یہاں حشر کے دن یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں, تو پھر ہمیں کیا معلوم توحید کیا ہے, شریعت کیا ہے؟ تو کیا یہ عذر, یہ ایکسکیوز قیامت کے دن کام آ جاتا؟ بولیے. یہ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں, نہیں آتا کام. آپ کہیں گے مولانا کیوں, جب کوئی آئے نہیں بتانے والا؟ اس کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. کس نے؟ ہمارے امام, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما, کہ جس کے بارے میں آقا نے بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی. وہ امام جو تمام دنیا کے اماموں کے سردار ہیں, امام الامہ کاشف الغمہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, بغداد کی سرزمین پہ جو آرام کر رہے ہیں, ادھر غوث اعظم, ادھر امام اعظم, دونوں بغداد میں آرام کر رہے ہیں. تو امام اعظم نے اصول البزدوی میں, امام بزدوی نے لکھا اور تمام اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم, اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو مبعوث نہ بھی کرتا تب بھی ہر عقل والے پر اللہ کی توحید کو ماننا اس کی عقل کی بنیاد پر یہ ضروری ہوتا. سبحان اللہ, سبحان. کیوں؟ رسول نہیں آئے, چلو سمجھ لیا ہم نے, لیکن اللہ نے تمہیں عقل تو دی تھی. جب تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک روٹی جسے ہم کھاتے ہیں جب تک اسے کوئی بیلنے والا نہ ہو, جب تک سیکنے والا نہ ہو, وہ سک نہیں سکتی, وہ ہمارے منہ تک نہیں جا سکتی جب تک ہم اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں. آٹا, گیہوں پس نہیں سکتے جب تک اسے چکی میں نہ ڈالا جائے, گیہوں پس نہیں سکتے جب تک کہ اسے کوئی پیسنے والا نہ ہو. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر کرنے والے کے موجود نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جب تم عقل سے پوری دنیا کے پروڈکٹ کو دیکھ کر اس کے پروڈیوسر کا پتہ لگا لیتے ہو, تو آسمان کو دیکھ کر, تاروں کو دیکھ کر, سورج و چاند کو دیکھ کر تمہیں میرا پتہ کیوں نہیں لگا؟ ہاں ہاں سبحان اللہ, واہ واہ. تمہیں میرا پتہ
تمہیں میرا پتہ کیوں نہیں لگا؟ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر رسول نہ بھی آتے تب بھی عقل کی بنیاد پہ حساب دینا پڑ جاتا. اسی لیے اسلام میں عقل کی اتنی اہمیت ہے. کس گدھے نے کہا کہ اسلام کا تعلق عقل سے نہیں ہے؟ بتائیے. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے علم الکلام، تھیولوجی، جسے ہندی میں کہتے ہیں درشن شاستر. اس علم کلام میں تو پوری بحث ہی عقل سے ہے حضرت. اس میں تو حکم عقلی کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، حکم عادی اور حکم شرعی کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے. آپ کو شک میں نہیں پڑنا ہے. پیغام کیا ہے میرا آج آپ کو؟ میں نے کہا جہاں شک آیا وہاں ایمان ختم، اور جہاں ایمان آیا وہاں شک ختم. تو ہمیں کیا ختم کرنا ہے، شک یا ایمان؟ کیا ختم کرنا ہے اور دلوں میں کیا بٹھانا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے پختہ یقین. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو اب میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، دور حاضر کے فتنوں سے کیوں آگاہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ سب فون یوز کرتے ہیں، آپ سب سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس بھی دیکھتے ہوں گے. رات کے 8 بجے کتے لڑائے جاتے ہیں نیوز چینل پہ، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑے. چونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پکے مسلمان ان بدبختوں کی ویڈیو سن کے گمراہ ہو گئے، اسلام پہ اعتراض کرنے لگے، اپنے آقا پہ اعتراض کرنے لگے. ارے آقا پہ تو اس دور کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، لیکن آقا سے جب کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، تم ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے کہ جسے ترجیح دی جا رہی ہے نا. تو یہ بڑی بڑی خطرناک چالیں چلی گئیں. رسول اللہ سے کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، تو آقا نے فرمایا اگر میں جادوگر ہوں تو جادوگر کا جادو کبھی بھی آسمانی چیزوں پہ نہیں چلتا. جادوگر کا جادو کبھی بھی چاند سورج ستاروں پہ نہیں چلتا. تبھی تو آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آقا نے کہا اگر میں جادوگر ہوں تو میرا قبضہ اس پہ نہیں چلے گا، اور میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چاند و سورج اور دنیا کے ذرے ذرے پہ تصرف رکھتا ہوں، دنیا کے ذرے ذرے پہ اختیار رکھتا ہوں. تو میرے کہنے سے وہی ہوگا جو میں کہوں گا. اور چاند کے ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے تھے. چاند کے ٹکڑے فور ایگزامپل یہ چاند ہے، ٹکڑے ایسے نہیں ہوئے تھے کہ ہلکا سا ہو گیا. روایات میں موجود ہے سیرت کی اور حدیث کی کہ ایسے ہوئے تھے، اتنی دور دونوں ٹکڑے ہو گئے تھے کہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں احد پہاڑ کو لوگوں نے دیکھا. سبحان اللہ. احد پہاڑ کو اور مکہ کے پہاڑوں کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا گیا. تو بتانا یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہوگا، جہاں مومن ہوگا، جہاں ایمان والے ہوں گے، وہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. وہاں شک کی گنجائش، اب تو شک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ. نوجوانوں شک نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی پوری طاقت، دنیا کے تمام دشمن. میں نے ایک آفیشیل رپورٹ پڑھی کرسچنز کی کہ سن 1900 عیسوی سے لے کر پچھلے 1500 عیسوی کی یہ میڈیول ایج میں اسلام کے خلاف کم سے کم 1 لاکھ کتابیں لکھی گئیں. کتنی کتابیں؟ کچھ بگڑا اسلام کا؟ کچھ بگڑا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سبحان اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ، کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو چکر میں نہیں پڑنا ہے. کوئی اگر اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، رسول اللہ پہ کرتا ہے، تو سمجھ جائیے اس کے اندر عقل نہیں ہے سمجھنے کی. اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرے اندر علم نہیں ہے. اہل علم سے رابطہ کیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توجہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ علم والوں سے. تو کبھی چکر میں مت پڑنا. وہ ڈھکوسلے سناتے ہیں، ایموشنل گیم کھیلتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اپنے ایمان سے کبھی سودا نہیں کرنا. ہمارے پاس معاشی قوت نہ ہو چلے گا، ہمارے پاس سیاسی قوت نہ ہو چلے گا، ہمارے پاس قوت بازو نہ ہو چلے گا، لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہماری فوجوں نے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہماری فوجوں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت میں جاگ کر اور دن کی دھوپ میں ریگستان کے ریت میں جہاد لڑ کر بھی یہ ثابت کیا ہے روزے کی حالت میں کہ جب تک ہم ایمان پہ قائم تھے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا تمغہ، یعنی جب تک تمہارے اندر ایمان ہے فتح تم ہی پاؤ گے، حکومت تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی. یہ سارے تمغے ہمیں تب ملے تھے جب ہمارے اندر ایمان مضبوط تھا. لیکن ہم نے ایمان سے سودا کر لیا. جب الیکشن آتا ہے تو 500 روپے میں ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. حقیقت کی نہیں.
हकीकत 500 रुपए बढ़ाए, वोट दे दिया। किसे? उसे मालूम है ये कट्टर दुश्मन है हमारे मजहब का, उसे मालूम है इसकी पूरी लॉबी हमारे मजहब के खिलाफ बैठी है, 500 रुपए में वोट बिक गया। ये ईमान था? हजरत अबू दुजाना का आपने किस्सा सुना है, जब रोमन हुकूमत ने सहाबी रसूल से कहा कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, हजरत दुजाना को कैद करके लाया गया और कहा गया तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो? कहा हाँ मैं गुलाम हूं। उसने गुलाम कहा था बेइज्जती की नीयत से, और उन्होंने फख्र से कहा हाँ मैं गुलाम हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह की गुलामी में वो कि बादशाहों के ताज भी कुर्बान है, बादशाहों के ताज भी कुर्बान है, बादशाहों के। आला हज़रत का एक शेर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा है, वो सुहेल आलाजार फिरते हैं वाली शेर में, बहरहाल है ना, जब याद आएगा तो सुनाऊंगा। अब मुझे शायरी में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे याद भी नहीं आते वक्त पे। बहरहाल इल्मी गुफ्तगू हो रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुने, जब सहाबी रसूल से बैजेंटीनी एम्पायर के हुकूमत वाले ने, जब बादशाह ने कहा कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, सीना तान के लाखों दुश्मनों के सामने खड़े हुए, बोले हाँ मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। कहा मैं तुम्हें आधी हुकूमत दूंगा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह 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 वाह, यानी मैं रसूलुल्लाह की उस गली का गुलाम हूं कि जिसमें ताज वाले बादशाह भी भीख मांगते फिरते। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान। तो हमें इस गुलामी पे फख्र है, हमें इस गुलामी पे, अगर ऐसा आका कहीं हो तो दिखा दो, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर ऐसा आका कहीं हो तो दिखाओ, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हमारे आका तो मुमतने बिन नजीर है। मुमतने बिन नजीर का मतलब जिनका को पार्टनर, जिनका शबी उन जैसा आना बिल्कुल मुहाल है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो जिसने ये कहा कि अल्लाह की इस पर भी कुदरत है कि मोहम्मद जैसे हजारों को बना दे, हमारे उलमा ने गिरफ्त फरमाई कि बदबख्त रसूलुल्लाह तो मुमतने बिन नजीर हैं, यानी मुहाल है, और मुहाल तहत कुदरत नहीं होता। ये इल्म कलाम की बहसें हैं। बहरहाल हजरत सहाबी रसूल से कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, खूबसूरत लड़कियां दूंगा, तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा, ये हुकूमत दूंगा, वो दूंगा। सहाबी रसूल बोले और बता क्या देगा, और बता क्या देगा? उसने कहा कि तुम्हें मैं अपनी सल्तनत का 1/4 हिस्सा दे दूंगा, लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे, जहां चाहो जुल्म करो, जहां चाहो लोगों को काटो मारो। सहाबी रसूल बोले और बता क्या देगा, और बता क्या देगा? फिर वो कहता है बस इतना ही दे सकता हूं। सहाबी रसूल ने कहा बदले में क्या चाहता है? कहा कि मोहम्मद अरबी के इस्लाम को छोड़ दो और ईसाइयत अपना लो। मोहम्मद अरबी के इस्लाम को छोड़ दो और ईसाइयत अपना दो। अब सहाबी रसूल जिसकी आंखों में रसूलुल्लाह का नूर जलवागर था, उसने अपनी जुबान के तेवर दिखाए और बोला बदबख्त, तू इन आराइश की बात करता है जो 60 साल के बाद खत्म हो जाएंगी। तू इस दुनिया की बात करता है कि पता ही नहीं कि अभी 2 मिनट बाद मेरी मौत आ जाए। सुन, मैंने मोहम्मद अरबी से ऐसी गुलामी की है, तू अपनी आधी हुकूमत दे दे और आधी दे दे, पूरी दुनिया की हुकूमत दे दे, इस दुनिया जैसी लाखों दुनिया की हुकूमत दे दे, मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये थे मोमिन, ये थे ईमान वाले। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न में बैठे हैं। रसूलुल्लाह की विलादत क्या मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुसलमानों को बोझ की जिंदगी से आजाद कर दिया जाए। मुसलमानों के और इंसानों के गले में पड़े हुए जो तोक हैं, जो बेड़ियां हैं, उनसे कानत अलैहिम, साफ साफ कुरान में फरमाया कि रसूलुल्लाह की खूबी ये है कि लोगों के ऊपर जो बोझ हैं ये उन बोझों को हटाएंगे। उनके ऊपर जो बेड़ियों में वो जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों से ये पाक उन्हें बचाएंगे। और नबी की सिफत का बयान की, वयुज़क्कीहिम, और ये उनके दिलों को भी पाक करेंगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की सिफत कुरान में मौजूद है, कुरान में जगह जगह नाते नबी मौजूद है। तो आज मेरी इस तकरीर का और मीलादुन नबी के मौके का मेन पैगाम यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत कितने भी साइंटिफिक प्रूफ दे इस्लाम को गलत साबित करने के लिए, कितने भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेले, कितनी भी हुकूमत दिखाए, कितना भी आपको गल्फ कंट्रीज की गरीबी दिखाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं देखो सोमालिया का कितना बुरा हाल है, देखो सूडान का कितना बुरा हाल है, देखो भूटान के मुसलमान कैसी हालत में है, देखो पूरा मिस्र बर्बाद हुआ जा रहा है। वो इमोशनल गेम खेलते हैं आपके साथ।
تو آپ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے، مسلمان غربت کا کیوں شکار ہو رہا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا نے فرمایا سیدخل فقراء من امتی الجنہ قبل اغنیائہم ب40,000 سنہ۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے جنت میں 40,000 سال پہلے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مذہب اور کوئی معاشرہ غریبوں کو ویلیو نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو غریبوں سے لات مار دی جاتی ہے، آج کل مولویوں کی بھی تب سنی جا رہی ہے جب وہ پیسے والے ہوں۔ حضرت حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیسے والا انگوٹھا ٹیکو تب بھی وہ بادشاہ بن کے بیٹھے گا، تب بھی وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم نہیں سمجھی۔ اگر ہم رسول اللہ کی تعلیم سمجھتے تو ہمیں معلوم ہوتا یہ غریب کہ جسے میں مار کے بھگا رہا ہوں یہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک غریب کے پاس 10 روپے خرچ کرنے کے، اس نے اپنے 10 روپے خرچ کر دیے۔ میں امیر ہوں، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں خرچ کروں گا تو حساب کس کا بڑا ہوگا، میرا یا اس کا؟ حساب کس کا بڑا ہوگا بتائیے؟ حساب رجسٹر میں جو امیر ہے اس کا، جو امیر ہے میرا مت کہیے، میں جاننا نہیں چاہتا، جو امیر ہے اس کا ہوگا نا۔ اب آپ بتائیے تو میدان محشر میں کون پھنسے گا، چھوٹے حساب والا ہے بڑے حساب والا؟ عقل بھی دیکھیں، میں کہہ رہا تھا نا اسلام کی ہر بات عقل سے ثابت ہوگی، یہ بات حدیث عقل سے ثابت ہوئی کہ نہیں؟ تو امیری اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، لیکن جب پیسے کا مس یوز ہونے لگے تو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو وہ، اور اگر غریبی بھی ایسی ہو جو کفر تک لے جائے تو وہ بھی بری ہے۔ غریبی ایسی، اور وہ غریبی جس میں شکر ہو تو وہ نعمت ہے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی سگنیفیکینس نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ دیکھیں میں دونوں طرح کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ اگر غریب ہیں تو میں نے حدیث سنائی کہ امت کے غریب امت کے امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ غریبی کہ ہمیں کوئی 1 لاکھ، ابھی جیسے آگرہ میں 2014 میں ہوا تھا شدھی کے کانڈ میں، آج بھی ہو رہا ہے، غریبوں کو پیسے دے کے ان کا دھرم بدلوا دیا جاتا ہے، غریبوں کو پیسے دے کر اسلام چھڑوا دیا جاتا ہے۔ ایسی غریبی عذاب ہے۔ ایسی غریبی کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ان میں سے غریبی بھی ہے کہ اللہ غریبی سے میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ وہ کون سی غریبی جو کفر تک پہنچا دے؟ اس لیے حدیث میں فرمایا یکاد الفقر کفرن، کہ قریب ہے غریبی کفر بن جائے۔ تو ایسی غریبی عذاب ہے، لیکن وہ غریبی جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور رسول اللہ سے کہا کہ میرے آقا اللہ سے دعا کیجئے کہ کچھ فراوانی ہو نعمت کی، کچھ فراوانی ہو رزق کی، کہ مسلسل پوری زندگی میں رسول اللہ کے گھر پر 3 دن ایسے نہیں گزرے تھے کہ تینوں دن چولہا جلا ہو۔ مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے تھے کہ آپ کے گھر پہ چولہا جلا ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے آقا کچھ دعا کریے، تو نبی نے یہ اپنی پاور کا اظہار کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ گھومیں گے۔ آقا نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، یعنی ظاہری طور پر امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ جو میری غریبی ہے اسے میری بے بسی مت سمجھنا، اسے میری بے بسی مت سمجھنا۔ میں تو وہ ہوں جو اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکال کر لوگوں کی پیاس بجھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تو وہ ہوں جو میرے پاس اونٹ آ کر شکایت کرتے ہیں تو ان کی شکایت بھی پوری کرتا ہوں۔ میں تو وہ ہوں کہ پرندوں کے پنجڑوں، پرندوں کے گھونسلوں کو جب کوئی توڑتا ہے تو چڑیاں آ کے شکایت کرتی ہیں تو میں سزا دیتا ہوں ان کے گھونسلوں کو توڑنے والے کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی غریبی جو تھی وہ ہماری تعلیم کے لیے تھی، ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھی، ان کی بے بسی نہیں تھی۔ ان کی بکریاں انہوں نے چرائیں، بے بسی نہیں تھی۔ انہیں چرواہا کہنا انتہا درجے کی گستاخی ہے۔ رسول اللہ کو چرواہا کہنا گستاخی ہے۔ رسول اللہ چرواہے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ بکریوں کی خواہش پوری کر رہے تھے۔ بکریوں کی کیسے پوری کر رہے تھے یہ بھی سن لیجئے، ایسے پوری کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیے، سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیے، البدایہ والنہایہ اماد الدین اسماعیل ابن کثیر کی اٹھا کے دیکھیے، تمام کتب تواریخ اور سیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے میری جو بکریوں کا ریوڑ تھا، میرا بیٹا جو تھا عبداللہ نام تھا ان کا بھی، وہ انہیں ڈنڈی سے ہانک کے لے جاتا تھا، ڈنڈیوں سے ہانک کے لے جاتا تھا، تب یہ جاتی تھی
لیکن جب سے یہ محمد عربی میرے گھر میں آئے ہیں، جب سے یہ محمد عربی میرے گھر میں آئے ہیں، میں دیکھتی ہوں جب تک یہ آگے نہیں چلتے بکریاں چلتی ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے یہ آگے چلنے لگتے ہیں بکریاں اپنے آپ پیچھے بھاگنے لگتی ہیں. تو رسول اللہ چرواہے تھے. چرواہا ایسا ہوتا ہے، بلکہ بکریوں کی خواہش پوری کر رہے تھے. بکریوں کی خواہش تھی یہ نبی جب پوری دنیا کا رہنما ہے تو ہماری بھی تو رہنمائی کر دے. سبحان اللہ. یہ حال تھا رسول اللہ کا، یہ حال تھا رسول اللہ ہمارے آقا کا. تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام اہل سنت کی بہت زبردست عبارت آپ کو بتا رہا ہوں فتاوی رضویہ شریف کی. امام بوصیری کی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ تو تم نے ان کی بات کہی. چلو پرانے امام کی بات کر دیتے ہیں ہم. امام بوصیری نے لکھا دع مدعته النصارى فی نبیہم، یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دعوے کیے اسے چھوڑ دو. کیا کیا دعوے کیے؟ ہی از گاڈ، وہ خدا ہے. حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کیا بنایا؟ اور خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ. قرآن میں جگہ جگہ رہتے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. جگہ جگہ رد ہے اس کا. تو اور فرمایا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. ہمارا رب تو وہ ہے جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے. بے شک بے شک بے بات شک. سمجھ میں آئی؟ یہ عیسائیوں کا رد ہے. کس کا رد ہے؟ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانا اور ساتھ میں یہ بھی مانا کہ یہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں. تو امام بوصیری کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو گندے دعوے کیے، اے امت محمدیہ تم ہمارے آقا کے بارے میں ایسے دعوے کبھی مت کرنا، ایسے دعوے کبھی مت کرنا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. اس کے علاوہ نبی کی شان میں جو کہہ سکو وہ کہو. جب ہم نبی کو خدا نہیں مانیں گے اور نبی کو خدا کا بیٹا نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ہم نبی کو اللہ کا رسول اور اللہ کی مخلوق ہی تو مانیں گے. بے شک بے شک. اور جب اللہ کی مخلوق مان لیا تو شرک کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ الوہیت اور مستلزمات الوہیت کے سوا تمام فضائل و کمالات نبی کے لیے ثابت ہیں. سبحان اللہ. سنیں تھوڑا گاڑا ہو گیا، ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. الوہیت کا مطلب اللہ ہونا، اللہ ہونا، ڈیوینٹی. ٹھیک ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو کہا جائے گا یہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے. کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ الوہیت. اور مستلزمات الوہیت کا مطلب اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں، اللہ کی شان کے لیے جو جائز، جو محال اور جو ممکن ہے، جو واجب ہے. جائز، محال اور واجب جو اللہ کے لیے، فور ایگزامپل اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور میں آپ کو کئی چیزیں بتا رہا ہوں، اس میں علم کلام بھی بتا رہا ہوں، حدیث بھی بتا رہا ہوں، تفسیر بھی بتا رہا ہوں، سیرت بھی بتا رہا ہوں، سب کچھ بتا رہا ہوں. اب ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ فلاں شخص ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا مستلزمات الوہیت، یعنی وہ چیز جو اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے الوہیت کو چھوڑ دو اور مستلزمات الوہیت یعنی اللہ ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں چھوڑ دو. ان کے علاوہ تمام شان نبی کے لیے ثابت ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. امام بوصیری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو فضل ہے، جو کمال ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان و شوکت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے بیان کر سکے. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ہمارے حضرت نے یہ کتابیں منگوائی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے لوگوں کو علمی گفتگو دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمہارا ایمان اور اسلام کتنا مضبوط ہونا چاہیے. بے شک بے شک. میں سمجھتا ہوں میری اتنی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا ہر چیز قرآن و حدیث اور معتبر کتابوں کی روشنی میں تھی. میں قصے کہانیاں مجھے آتی نہیں ہیں، ہے نا. اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے حضرت نے بڑی مدلل تقریر کی آپ کے سامنے. حضرت نے معتبر سیرت آپ کو سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں آتا ہوں میلاد کی طرف لوٹ کر. کس کی طرف؟ میلاد کی. کس کی طرف؟ میلاد کی. دو